پر حضور نے تو یہاں تک فرما دیا ولی کی تعریف میں جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. اور اسی لیے فرائض ترک کرنے والا جو مجذوب نہیں خوب کھاتا پیتا ہے یہاں پر مرغ مسلم کھاتا ہے وہ کہتا ہے نماز کعبے میں جا کے پڑھتا ہوں. ہماری قوم کے بڑے پہنچے ہوئے بابا لا حول ولا قوت کہاں پہنچے اور کہاں لے جائیں گے نہیں معلوم. نماز چھوڑ رہے ہیں. سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر ایک صاحب حاضر آئے اور عرض کرنے لگے حضور وہاں ساحل سمندر پر ایک بزرگ تشریف فرمائے ہیں ولایت کے بڑے اونچے مقام پر فائز ہیں حضور بہت وہ عبادت اور ریاضت کرتے ہیں. غوث پاک نے فرمایا چلو چل کر مل لیتے ہیں. پہنچے تو وہاں سے چلے گئے تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا ذرا بتاؤ کہاں وہ عبادت کرتے تھے. جگہ بتائی گئی تو ظاہر سی بات ہے دریا کے کنارے پر جو ہے وہ ریت وغیرہ ہوتی ہے. جگہ بتائی گئی یہاں پر وہ نماز پڑھتے تھے. غوث پاک نے غور سے دیکھا یہاں سجدہ کرتے تھے کہاں ہاں ہاتھ کے نشان دیکھے تو ایسے پھیلے ہوئے ہاتھ کے نشان نظر آئے. فرمایا بیٹا یہ اللہ کے ولی نہیں تھے. کہا حضور آپ نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں کیسے فرما دیا وہ اللہ کے ولی نہیں تھے. کہا نماز میں سجدے کی حالت میں انگلیوں کا قبلے کی طرف ہونا یہ نبی کی سنت ہے اور جو نبی کی سنت چھوڑے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اور یہاں تو بس پوچھئے نہیں جس کسی کو میلے کچیلے کپڑے میں دیکھا بس اللہ کا ولی. پہلے تو ایسا تھا کہ ٹائٹل علماء مشائخ بزرگان دین کسی کو دیتے تھے ولی کا ٹائٹل. اب گلی کے چھوکرے دے رہے جسے الف با تاسا نہیں آتا وہ کہتے بابا بڑے پہنچے ہوئے. لا حول ولا قوت. ہاں ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر میلے کچیلے کپڑے میں رہنے والا جیب خالی کرنے والا ہوتا ہے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دل آباد کرنے والے بھی ہوتے ہیں ایسے. لیکن میکسیمم آج دیکھا جائے تو دو ہی چیزیں چل رہی ہیں بابا گیری اور دادا گیری. تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں جب یہ دعا کرتے ہو کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا تو پھر نبی کا راستہ ڈھونڈو پڑھو تلاش کرو اور اس راستے پر چلو. آج ہماری قوم کے نوجوانوں کی زندگی دیکھ کر ان کا اللہ عز و جل سے بے خوفی کا حال دیکھ کر ڈر لگتا ہے کہ یہ قوم کہیں اللہ عز و جل کی طرف سے سخت امتحان میں گرفتار نہ ہو جائے. بے خوف و خطر زنا ہو رہا ہے. بے خوف و خطر بدکاریاں ہو رہی ہیں. بے خوف و خطر آوارگی ہو رہی ہے. اللہ کا ڈر دل سے چھٹی کر چکا ہے. خوف نام کی کوئی چیز نہیں. جانتے ہیں آپ قیامت میں جو سوالات ہوں گے سب سے پہلے بندہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے. اس میں سے پہلا سوال ہوگا اپنی عمر کس کام میں گزاری ان عمرہ فیما افنا. اور دوسرا سوال ہوگا وان شبابہ فیما ابلا. اور اپنی جوانی کس کام میں گزاری. بس یہ آخری بات ہے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں. ایک سوال میں آپ سے پوچھوں ہمارے علماء یہاں اتنے تشریف فرما ہیں کسی سے اگر کوئی پوچھے کہ مولانا آپ کی عمر کتنی وہ کہیں 50 سال. کوئی معمر ہمارے عالم ہوں گے تو ان کی عمر چلو کوئی پوچھ لیا کتنی انہوں نے کہا 70 سال. تو اگر 70 سال کوئی اپنی عمر بتائے تو اس عمر کے اندر جوانی آ گئی کہ نہیں آئی؟ یار مجھے جواب چاہیے. میں سمجھو اتنا بڑا مجمع میری بات سمجھ رہے ہیں آپ. اگر میں کسی سے پوچھوں کہ آپ کی عمر کتنی اور وہ ہو 70-80 سال کا اور وہ کہے میری عمر 70-80 سال کی تو اس میں اس کی جوانی بھی شامل ہے کہ نہیں؟ بولیے نا ہے نا. تو جب اللہ قیامت میں پوچھے گا کہ اپنی عمر کس کام میں گزاری تو پیدائش سے لے کر کے 70-80 سال کی جو عمر تھی وہ تو سب آ گئی. پھر یہ الگ سے سوال وان شبابہ فیما ابلا. بندے اپنی جوانی تو نے کس کام میں گزاری ہے. جوانی کا الگ سے کوشچن کیوں؟ جب عمر کے اندر جوانی بھی آ گئی تو جوانی کا الگ سے سوال کیوں؟ تو سنو جوانی کا الگ سے سوال کرنے کی وجہ یہ ہے بچپنا بھی کمزور ہوتا ہے بڑھاپا بھی کمزور ہوتا ہے
جوانی میں طاقت ہوتی ہے تو اللہ اس طاقت کے بارے میں پوچھتا ہے، اس طاقت کا استعمال کس کام میں تم نے کیا؟ عیاشی میں کیا، بد کرداری میں کیا؟ جوان ہوتے ہی العیاذ باللہ، آج میں آپ کو بتاؤں کہ 18 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے آج کا جوان جسمانی اعتبار سے ناکارہ بن جاتا ہے، الا ماشاء اللہ، اس لیے کہ گندی پکچریں دیکھ دیکھ کر گندی عادتوں کا اتنا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کی حالت اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ تو جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن اگر کسی نے اپنی جوانی کو عبادت میں گزاری، تقوی و طہارت میں گزاری، تلاوت میں گزاری، نیکی میں گزاری، تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ جب وہ بوڑھا ہو جائے گا نا، جب وہ بوڑھا ہو جائے گا اور بڑھاپے میں چلنا بھی مشکل، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بھی مشکل، مشکل سے فرائض کی ادائیگی ہو پا رہی ہے، نفل بھی نہیں پڑھ پا رہا، ادھر نماز پڑھا آ کے بستر پر لیٹ گیا، آنکھوں کی روشنی کم، تلاوت بھی نہیں کر پاتا، مولا فرشتوں سے فرمائے گا میرے فرشتوں بتاؤ یہ جو بستر پر بوڑھا پڑا ہوا ہے، جو بڑی مشکل سے فرائض ادا کرتا ہے، ذرا بتاؤ یہ جوانی میں کیا کرتا تھا؟ کیا کرتا تھا جوانی؟ جبکہ مولا سب جانتا ہے۔ فرشتہ عرض کرے گا مولا جوانی میں یہ نفل بھی پڑھتا تھا، غریبوں کی مدد کے لیے دوڑ دھوپ بھی کرتا تھا، کثرت سے تلاوت بھی کرتا تھا، سنیت کا کام بھی کرتا تھا، دعوت و تبلیغ کے فرائض بھی انجام دیتا تھا، اب تو نے اسے کمزور کر دیا ہے تو یہ بستر علالت پر ہے، مولا کی رحمت جوش میں آئے گی۔ مولا ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں سنو، بڑھاپے میں بھلے یہ بستر پر پڑا رہے لیکن اس کے نامہ اعمال میں جوانی کی نیکیاں لکھتے رہو، نامہ اعمال میں جوانی، یہ ہے نیکیاں۔ جوانوں اگر تم صبر گئے تو معاشرے کے اندر انقلاب پیدا ہوگا۔ سن لو سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک قول میں اکثر سنایا کرتا ہوں، یاد رکھیں جب میں بلگرام شریف گیا تو وہاں پر میں نے ایک تغرا آویزاں دیکھا، اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا قول لکھا ہوا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کسی قوم کو برباد کرنا ہو، تباہ کرنا ہو تو ایٹم بم کی ضرورت نہیں، اس قوم کے نوجوانوں کو عیاش بنا دو، وہ قوم خود بخود تباہ و برباد ہو جائے گی۔ بہت ساروں سے گناہ سرزد ہو چکے ہوں گے، ہمارے بہت سارے جوان اپنے دامن کو گناہوں سے داغدار کر چکے ہوں گے، لیکن مایوس مت ہو جاؤ، بس حدیث یاد رکھو، فرمایا گیا ان اللہ تعالی یحب الشاب التائب، اللہ تعالی جوان توبہ کرنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ آج تک اگر جوانی سے غلطی ہو گئی تو آج سچے دل سے توبہ کرو کہ کل صبح سے نہیں بلکہ آج ہی سے اب گناہ کی دہلیز پر ہمارے قدم نہیں جائیں گے۔ اگر سچے دل سے توبہ کر لیے تو یہی نہیں کہ اللہ توبہ قبول فرمائے گا، اے جوان تو ادھر توبہ کرے گا اللہ تجھ سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کے اس سنی اجتماع کے اندر نماز کا بھی عہد کرو، سچائی کا بھی عہد کرو، گناہوں سے بچنے کا بھی عہد کرو، معاشرے میں پاک صاف ستھرا ماحول بنانے کی کوشش کرو، جوانی کو داغدار ہونے سے بچاؤ، علم کے میدان میں دنیا سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، انبیاء کے راستے پر چلو، صدیقین کے راستے پر چلو، شہداء کے راستے پر چلو، صالحین کے راستے پر چلو۔ زندگی گزارنا ہو تو یہ مت دیکھو کہ ہیرو یا سیریل کے ایکٹر کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں، یہ دیکھو کہ مدینے کے تاجدار کیسے زندگی گزارتے تھے، یہ دیکھو صدیق اکبر کیسے زندگی گزارتے تھے، یہ دیکھو کہ امام حسین کیسے زندگی گزارتے تھے، یہ دیکھو غوث و خواجہ کیسے زندگی گزارتے تھے۔ اس راستے پر چلو گے تو تمہیں کوئی جنت میں جانے سے نہیں روک سکے گا، اللہ ان کے راستے پر چلنے کے عوض میں جنت کا حقدار بنا دے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔